پھر فرمایا بیوی کے حقوق کا تحفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، مطلب بیوی بچوں کے ساتھ، اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جناب صاحب آتے ساتھ گھر میں باہر کی عورتیں بھی اچھی لگتی ہیں، باہر کے مرد بھی اچھے لگتے ہیں، باہر بڑوں کے نہ ہی غصہ تھا. مردوں میں بھی خواتین میں بھی دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اپنے گھر والے نہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، باہر سارے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، اور یہ بسی بڑی نہیں کا بڑی چنگے ہیں، ساڈا مدد بڑی چنگا کار آنا کے بعد غصہ سر دے وہ ابا جی آگے ڈال کے سائڈ ہوئے. یہ ہمارے بچوں کو خوف باپ کے لیے ماں کے لیے، حالانکہ باپ کے لیے حکم ہے کہ باہر سے دین کا علم بھی حاصل کر کے آؤ. جہاں تم اس کے حلال کما کے آ رہے ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، دین کا علم حاصل کر کے آؤ. اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو دین کا علم سکھاؤ. اور افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے جو باپ ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنا گوارا ہی نہیں کرتے. نہیں سانو پتہ ہی پتا، کدی کتاب کی پڑھ لی تھی سانو پتہ ہی پتا، اسی بتھیرا قرآن پڑھے سانو پتا پتا. بھائی آپ کو نہیں پتا کہ حضور کا دین کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور نے ایک دفعہ مجھے نہیں ڈانٹا. اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھ کر دیکھیں اپنی بیوی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا پیارا اس کا سلوک تھا. کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کا بد تعریف ہی نہیں کی کہ بھائی تم نے کھانا نہیں سی بنایا چپ کے چھوڑ دیتا تھا. ایسا تو کبھی نہیں حضور نے کیا. حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا. کھانا نہیں صحیح بنا تو پھینک دیا، ایسا تو کبھی نہیں حضور نے کیا. اندازہ کریں اگر جو بھی سامنے رکھ دیا تو خوش ہو کے کھا لیا، بلکہ خود گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کروایا. آج ہم کہتے ہیں نہیں اسی سے گلاس چک کے اتنا ہی لگنا، بیوی پیر کی جتی ہوتی ہے. فرمایا نہیں، اگر تمہیں بری بھی لگتی ہے تو حسن اخلاق یہ کہتا ہے کہ تم کبھی اس کے منہ پہ تو اس کو برا نہ کرو. اندازہ کرے حسن سلوک سے پیش آؤ، صبر سے پیش آؤ. یہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، جو خود کھاتے وہی اس کو بھی کھلاؤ. اچھا کھانا پینا اس کے نان نبی کا خیال کرو. تو یہاں پہ بیویوں کو یہ دیکھیں حقوق و سرکار اس دور میں حقوق بیویوں کو عطا فرما رہے ہیں جس دور میں عورت کی ٹکے کی بھی کچھ بھی عزت نہیں. اور یہ ساری کی ساری عزتیں، شانی، روحانیت، اجر و ثواب حضور نے عطا فرمایا. تو کیا ہماری خواتین کا بنتا نہیں کہ وہ بھی حضور کی خدمت کریں؟ حضور کی خدمت کیا ہے کہ اپنے دین اسلام کو پھیلائیں، دین کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں بچیوں کو سکھائیں اپنے گھروں میں. فرمایا عورتوں کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا نا، اور پھر وراثت میں حق دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اور جو ہمارے یہاں پہ آج کل رواج ہو گئے ہمیں جہیز، بس یہ اپنے بہن کی بیٹی کی شادی ہوئی ہمیں جہیز دے دیا، اب جائیداد میں ایسا کوئی حصہ ہے. جہیز کیا ہے بھائی؟ ہمارے مسلمانوں میں تو نہیں ہے. اور ہم نے غیر شرعی رسم اپنے دین میں شامل کر دی. کوئی نہیں کہتا اور نہیں شادی نہیں کرنی کیونکہ جہیزوں میں، کوئی نہیں ایسے کہتا. ایسے ہی ہے نا، محفلوں کے بارے میں سارے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں اور نہیں جی نہیں یہ تھے ڈھول ڈمک کیا ہوتے ہیں تو محفلیں نہیں ہونی چاہیے، فلانا کام ہوتا. تو بھائی وہ گند کو ختم کرو نا. محفل تو جائز ہے، اس کو تو جاری رہنے دو. کبھی آپ کہتے ہو کہ جہیز نہ جائز ہے، مہندی نہ جائز ہے، فلاں رسم نہ جائز ہے؟ مسلمانوں میں تو صرف نکاح ہے اور صرف ولیمہ ہے. جہیز کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے. حرام کام آپ کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا. لڑکے والے بھی تو انسان ہی مسلمان ہی ہے نا جو لے رہے ہیں، لڑکی والے بھی تو انسان اور مسلمان ہے جو دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کری جا رہے ہیں. نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہے ہیں. کہتے ساڑی پتی خوش رہے، بس ساڑا پتر خوش رہے. بس جب ہم نے سٹارٹ یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے شادی کر دی اس بچے کی بیٹی کی، تو وہ خوش کہاں سے رہے گا؟ آپ پیروں سے جتنی مرضی پڑھائیاں لے لو، وہ خوش رہے گا ہی نہیں. وہ بیٹی خوش رہ نہیں سکتی جب آپ نے سٹارٹ ہی نکاح ہی نافرمانی سے شروع کر دیا. وہ جی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی وہ جن بھوت ہے تو پتہ نہیں نکاح ہو جائے گا، نکاح میں چلی جائے گی جن چھڑے. وہ نکاح میں وہ جن چھڑیلی جائے گی آپ کی تعلیم جا رہی ہے جو آپ بےہودہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو. وہ جو آپ اپنی بچیوں کے ذہنوں کو گٹروں سے بھر رہے ہیں وہ چیز جا رہی ہے، وہ اس کو خراب کرے گی. وہ جو آپ ایسی رسمی شادیوں میں کر رہے ہیں جو قطعی طور پہ حرام ہے، رسول اللہ نے حرام فرمائی. کیا حضور نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی، اپنی بیٹیوں کی شادی؟ کیا حضور کے زمانے میں ایسے صحابہ کرام شادی کرتے تھے؟ جو آج اتنا مشکل بنا دیا کہ معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سسٹم عام ہو گیا.
اور شادی والا سسٹم مشکل ہی ہو رہا ہے. اتنی حرام کاری کریں گے تو پھر کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ سیلاب و زلزلے نہیں آئیں گے کیا؟ ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ عذاب الہی، یہ مہنگائی. دیکھیے ہمارے ملک پاکستان میں اللہ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن کیوں نہیں ہمیں مل رہی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ جیسے بدبو ہوتی ہے نا، گندے کی بدبو ہوتی ہے، ارد گرد پھیل جاتی ہے. اسی طرح گناہ کا جو ہوتا ہے نا، گناہ کی نحوست پھیلتی ہے. گناہ کی کیا پھیلتا ہے؟ بول لیں. گناہ کی نحوست پھیلتی ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں وہ نحوست لازمی پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ بے برکتی آئے گی. اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں نفرتیں ہوں گی، اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوگی، پھٹیکے پڑی جا رہی ہوں گی. کیوں؟ بڑا واقعہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تخت کے اوپر، کوئی تھوڑا سا خیال آ گیا. اللہ والوں کے ہمارے تو جو اعلیٰ نیکیاں ہیں نا، وہ اللہ والوں کے گناہ ہوتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کا عالم بہت اوپر ہوتا ہے. اور نبی کی نیکیوں کا عالم تربیت کے لیے، ہمارے لوگوں کی تربیت کے لیے فرما دیا. میں تھوڑا سا کوئی خیال آ گیا جو اللہ کے نزدیک صحیح نہیں تھا، تو تخت جس تخت پر جا رہے تھے حوالے کی داری تک داواں ڈول ہوگا شروع ہو. آپ نے فرمایا تخت کو کبھی سیدھے رہو. تو میں سلیمان، آپ نے تو اپنے دل کو سیدھا کر لیں. آپ دل کو سیدھا کر لیں، میں سیدھا ہو جاؤں گا. ہم بھی اپنے دل کو سیدھا کر لیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یا رسول اللہ، تو جیسا آپ نے فرمایا ویسا کرنا میں نے، تو ہماری زندگی کا نظام سیدھا ہو جائے گا. ہماری زندگی کا نظام کیسے سیدھا ہوگا؟ حضور کی باتوں پر عمل کرنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے. جیسے ہم اپنی زندگیوں میں نحوستیں پھیلانے والے گناہ ختم کریں گے، جھاڑیں گے اپنی زندگی کو، گناہوں کی زندگی کو جھاڑیں گے، چھوڑیں گے، بدتمیزی کرنا چھوڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نحوستیں ختم ہوگی. نحوست ہوتی ہے بہت بڑی. یقین جانے ہر بندے کے اوپر کالے رنگ نہیں ہوتا، ہر بندے کے اوپر جادو نہیں ہوتا. جن گھنٹے ویلے نہیں بیٹھے تڑتے ہیں اپنے گناہ نہیں، جنہاں دی نحوستاں تسی آپ پانیاں ہیں. اور ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ توبہ استغفار دل سے کرنے سے. دل سے پڑھیں نا حضور کی سنتیں. بیٹھے کیوں نہیں بیٹھتے اہل علم کی بارگاہ میں؟ بیٹھا کریں. تو فرمایا وراثت کا جو ہے نا قانون، مال میں